السلام علیکم۔ یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے کراچی کے دوستوں تک کہ کراچی کی سیاست میں رواداری، ضابط اخلاق اور کسی حد بندی کی اشد ضرورت ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ 86 سے ایم کیو ایم نے جو سیاست کی ہے اس میں دھمکی، دھونس اور قتل و غارت گری کا عنصر بہت بڑھ گیا تھا، اور 2016 کے بعد اس میں بہت کمی آئی۔ مگر اس حالیہ الیکشن میں جو ایم کیو ایم پاکستان نے رویہ اپنایا ہوا ہے اس سے ڈر لگتا ہے، اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ الطافی رویہ واپس نہ آ جائے۔ مجھے نہیں معلوم یہ رویہ کیوں ہے، مگر میں نے دو چیزیں نوٹ کی اور میں نے کئی ویلاگ گزشتہ 1.5 ماہ میں بنائے جس سے میں نے کہا کہ ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پشتونوں میں آپ دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا میں کے پی کے کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں رواداری ہے، دھونس، دھمکی، قتل و غارت گری نہیں ہے۔ اسلحہ وہاں بنتا ہے، ہر ایک بندہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھتا ہے، مگر آپ کو نہیں ملے گا کہ جے یو آئی کے کسی ریلی پر پی ٹی آئی نے حملہ کیا یا پی ٹی آئی کی کسی کیمپ پہ اے این پی نے حملہ کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صوبہ سندھ میں دیکھ لیجئے، صوبہ سندھ میں نہ جے اے سندھ حملہ کرتی پیپلز پارٹی پر، نہ پلیجو حملہ کرتے، نہ پگارا حملہ کرتے، نہ زرداری ان پہ کرتے، نہ ذوالفقار مرزا زرداری پہ کرتے، نہ قادر مکسی انہیں مارتے۔ یہ لوگ کسی ضابطۂ اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہی حال پنجاب کا اور بلوچستان کا بھی ہے۔ یہ قبائلی لوگ ہیں، یہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان میں وہ نہیں ہے، سویلائزڈ نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو ایم کیو ایم نے سیاست برپا کی ہے وہ قبائلی ان سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور یہ بات ہمیں سوچنی ہوگی بحیثیت مہاجر اور اردو بولنے والے۔ ایم کیو ایم سے پہلے ہمارا بھی یہ حال تھا، سرخ اور سبز کی سیاست تھی، لیفٹ اور رائٹ کی سیاست تھی، جمعیت اور این ایس ایف کی سیاست تھی۔ ٹھیک ہے کہ جمعیت اور پی ایس ایف جو تھے تشدد کا رجحان لے کر آئے تھے، اور جو غلط تھا، اور اس سے پہلے یہ بالکل نہیں تھا۔ ڈی ایس ایف، این ایس ایف یہ حرکتیں نہیں کرتی تھیں، یہ حرکتیں ایک پست معاشرے کی علامت ہیں۔ ہم نے اپنی طالب علمی میں دیکھا کہ کراچی میں تعلیمی اداروں میں کئی نوجوان، اس کو آپ شہید کہہ لیجئے، حقیقت مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا گیا، جو غلط ہوا۔ اے پی ایم ایس او، جمعیت، اے پی ایم ایس او، پی ایس ایف، اے پی ایم ایس او، دیگر پارٹیاں، کیوں ہوا ایسا؟ ایسی ایم کیو ایم کا جھگڑا پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم کا جھگڑا جماعت اسلامی سے، ایم کیو ایم کا جھگڑا، ایم کیو ایم کے جھگڑے ہر ایک کے ساتھ ہوئے۔ 2016 سے چیزیں بدلی تھیں، مگر ایک بار پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایف آئی آر کٹوائیں گے ہم، کس کے خلاف؟ ڈاکٹر عاصم کے خلاف۔ ڈاکٹر عاصم نے دھمکی دی ہے اور ڈاکٹر عاصم نے حملہ کرایا ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتا ڈاکٹر عاصم نے کرایا ہے؟ ٹھیک ہے، زرداری نے کیوں نہیں کرایا ہے؟ بلاول بھٹو نے حملہ کیوں نہیں کرایا ہے؟ وہ ہے نا مین بندے۔ ان کے لیے خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پیپلز پارٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر ڈاکٹر عاصم سے دشمنی ہے آپ کی۔ ڈاکٹر عاصم تو جو ہے وہ آپ کی گلیوں کا پلا بڑا جوان سے بوڑھا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن آپ کی سوچئے جو آپ کے لوگ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، بھائی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں، نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی سندھ میں ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، ان کو قتل تو نہیں کر رہے، ان کے کیمپوں پہ حملہ تو نہیں کر رہے۔ یہ بیماری مہاجروں میں کیوں آ گئی ہے، کراچی والوں میں کیوں آ گئی ہے؟ اسے روکنا ہوگا۔ اور ایسے ہی جو جملے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے جماعت اسلامی کے لیے کہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا
وہ بہت سلجھے ہوئے دماغ کے مالک ہیں. اپنے غصے کو قابو میں کریں، وہ بہت بڑے لیڈر بن سکتے ہیں، ان میں بہت صلاحیت ہے. بار بار یہ بات کہتا ہوں. مگر جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ الطافی لہجہ ہے. وہ انہیں زیب نہیں دیتا. وہ الطاف کی ذات کے خلاف یہاں کاربند نہیں ہوئے تھے، وہ الطافی مزاج کے خلاف کراچی کی سیاست میں آئے تھے، اور انہیں اس مزاج سے دور رہنا ہوگا. جو لوگ دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے، میرا ان سے مشورہ ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں. میں ان سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں. میں ان کا اب بھی احترام کرتا ہوں. تنقید اپنی جگہ بحیثیت، چونکہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر ہیں اور میں ایم کیو ایم پاکستان کو تھرڈ کلاس گروپ سمجھتا ہوں، اور انہی وجہ سمجھتا ہوں. جب تک مصطفیٰ کمال اس گروپ میں نہیں گئے تھے ان کا مزاج بڑا مختلف تھا پی ایس پی میں. اب پھر وہ جو ہے وہ اس لائن پہ نکل پڑے ہیں. ایسا نہ کیجیے. آپ بڑے لیڈر بنیں گے اگر آپ دھونس دھمکی نہیں کریں گے. ہمیں اس سے نکلنا ہے. ہمارے اسلاف قانون کی سیاست کرتے تھے، ہمارے اسلاف دلائل کی سیاست کرتے تھے، علم کی سیاست کرتے تھے، ٹھیک ہے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے. تو لڑائیوں سے دور رہنا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے، چاہے جماعت اسلامی کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، چاہے کسی لیگ میں شامل ہیں، کسی میں بھی ہیں، ہمیں الطافی لب و لہجہ نہیں اختیار کرنا ہے. الطاف اور اس کے جو چوہے ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے 35 سال اتنی قتل و غارت گری کی ہے کہ وہ سمجھانے سے مطلب بہت دور ہے. لیکن مصطفیٰ کمال اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ میرے خیال میں بہتر لوگ ہیں، اور انہیں یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ کراچی کا ہر بندہ، چاہے وہ ان کا ووٹر ہے یا نہیں، وہ ان کا مخالف ہے یا نہیں، وہ اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے کہ جو دشمن کا ہوتا ہے. سیاست میں دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. صبر کیجئے، برداشت کیجئے. لوگوں کی تنقید جو ہے اس کو آپ برداشت کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. کراچی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ گالم گلوچ کا پشتونوں سے سیکھیے، پنجابیوں سے سیکھیے، سندھیوں سے سیکھیے کہ کس طریقے سے رواداری اور اپنے اپنے جو مخالفین ہیں ان کا کس طریقے سے احترام کیا جانا چاہیے. خدا حافظ.